آپ کی والدہ قائد کی شخصیت کے حوالے سے وہ جو ملاقاتیں ہوئیں یا آپ کے والد ایک تو بہت پروفیشنل معاملہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ آپ سے تقاضا ہے اور آپ یہ کیجئے قوم کی خدمت کے حوالے سے یا اسٹیٹ کے حوالے سے، ایک تو یہ چل رہا ہے، اور ان ملاقاتوں کے دوران ایک تاثر قائم ہوتا ہے کسی بھی شخص کا اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے. وہ جو گفتگو تھی، وہ جو تاثر تھا، وہ آپ کی والدہ تک پہنچا ہوگا. لازم بات ہے میاں بیوی آپس میں بات کرتے ہیں، وہ آپ تک کیا پہنچا؟ شاہ جی اتنی تعریفیں کرتی تھی میری والدہ قائد کی اور رفیع بٹ کی کہ میں جب سنتا تھا چھوٹی عمر میں، میں سوچتا تھا پتہ نہیں یہ کھسک گئی ہیں یا کیا ہے، کسی سو کریزی اباؤٹ، بہت زیادہ کرتی تھی. تو میں نے اس کو سیریس نہیں لیا جب میں ٹین ایجر تھا. جی جی. میں نے تو اس چیز کو سیریس لیا جب 40 سال کی عمر پہ، آج سے 35 سال پیچھے، جب میں نے خود ریسرچ کی اور خود خطوط دیکھے اور جو لوگ زندہ تھے اس وقت قائد اعظم کو جانتے تھے یا رفیع بٹ کو جانتے تھے، ان سے ریسرچ لے کے تو میں نے چیز کو سیریس لیا. ٹھیک ہے. ان خطوط میں ایک تو یہ بات ہے کہ بھئی انڈسٹری کے حوالے سے بات ہے، انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے بات ہے. ہاں پرسنلائز بہت. تو اور اس کے علاوہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہٹ کے آپ کو نظر آتی ہو کہ ہاں قائد نے اس معاملے پر بھی آپ بات کرتے کرتے آپ اس پر بھی کوئی تبصرہ کر جاتے ہیں، آپ کچھ کہہ جاتے ہیں؟ قائد اعظم کا مشہور ہے کہ ہی نیور ایکسیپٹڈ گفٹ فرام اینی باڈی، تحفہ نہیں لیتے تھے. تو اس کتاب میں قائد اعظم کا خط لکھا ہوا ہے جہاں پہ رفیع بٹ جب امریکہ سے آتے ہیں تو قائد اعظم کو نیک ٹائز دیتے ہیں اور فاطمہ کو ایئر رنگس دیتے ہیں. فاطمہ جناح صاحب. تو قائد اعظم خط لکھتے ہیں پریزنٹ ریسیو کرنے کا، اور فاطمہ جناح سے اور اپنی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں رفیع بٹ کا. سو دس از اے ویری امپورٹنٹ لیٹر کہ قائد اعظم تحفہ لیتے نہیں تھے کسی سے، مگر یہاں انہوں نے قبول کیا، یہاں پہ وہ لیا. پرسنلائز بہت تھا. مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو اس نجی دائرے میں رکھتے تھے جس کا کام سے بالکل تعلق نہیں تھا، چونکہ وہاں تحفہ نہیں لیتے تھے نا، مگر نجی تو دوست احباب ایک دوسرے کو تو اس دائرے میں رکھتے تھے. نجی پرسنلائز میں بھی تحفے نہیں لیتے تھے. اچھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہوئی کہ انہوں نے آپ کے والد سے اور پھر اپنی سسٹر کے لیے بھی قبول کیا؟ تو ان کا رفیع بٹ کی جو پرسنالٹی تھی اور جو ٹیلنٹ تھا اس پہ قائد اعظم واز ویری مچ. ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں. میں سمجھ، میں اگر یوں اس کو کہوں کہ جیسے آپ نے قائد نے علی گڑھ کے نوجوانوں کے بارے میں کہا تھا نا کہ یہ تحریک کا ہراول دستہ ہے میری تحریک کا، تو یعنی کہ نوجوانوں کو اور ایک نوجوان انٹرپرینور کو وہ اس طرح سے دیکھتے تھے. تو اس کے لیے ایک جسے کہتی ہے کہ گنجائش انہوں نے پیدا کی اپنے دل میں. لیکن ایک بڑا لیڈر جب ہوتا ہے اور اس کو کہیں ٹیلنٹ نظر آئے تو آئی تھنک وہ بڑا انکلائنڈ ہو جاتا. ہاں یس درست کہہ رہے ہیں، بالکل درست کہہ رہے ہیں. آج کل کے لیڈرز کو تو ٹیلنٹ نہ دیکھتے ہیں نہیں آتا ہے سر، نظر آتا ہے، اپنی فیملی میں بہت آتا ہے. فیملی میں ٹیلنٹ نہیں آتا. اور قائد ڈے کے حوالے سے آج ہم نے پروگرام ترتیب دیا ہے، اور اب سچی بات یہ ہے کہ بہت ہی کم ایسے لوگ رہ گئے ہیں دنیا میں جنہوں نے قائد کو دیکھا، ان کے ساتھ. کوئی نہیں بالکل ہی. ہاں سبھی. اب کوئی نہیں. اب کوئی نہیں ہے. کوئی 40 سال پہلے ملتے تھے، اب جی ہاں. کوئی نہیں. اور اب وہ نسل بھی بالکل یعنی کہ لازم بات ہے بہت سینئرز ہو گئے ہیں جن کے بزرگوں نے یا جن کے ابھی پیاروں نے. اس وقت آپ کے پاس بابر علی صاحب حیات ہیں. جی صاحب. ہی از کلوز ٹو 100. ہاں. اچھا، بٹ بابر علی، سید بابر علی ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو وتھ قائد اعظم. ان کے والد سر مراتب علی قائد کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے. تو بابر علی صاحب سے میری بات ہوئی. ڈائریکٹ جو ہیں نہیں، یہ تو چھوٹے تھے. جی ہاں چھوٹے تھے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب تو ایسے لوگوں کا بھی دم غنیمت ہے جن کے بڑوں نے یا جن کے پیاروں نے یا جنہوں نے ان لوگوں کو دیکھا ہو جنہوں نے قائد کو دیکھا یا ان کے ساتھ وہ کیا. اسی لیے آج ہم نے آپ سے وقت بھی لیا تھا. میں چاہوں گا پروگرام کے آخری مرحلے میں اس پر ضرور روشنی ڈالیں کہ یعنی کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قائد کے ارد گرد بہت بڑے بڑے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو اپنی ذات میں بہت بڑے ہیں،
وہ اگر میں ایک ہی صرف ہستی کی مثال دے دوں تو وہ سب اسی کے آپ سمجھیے کہ پھر کسی مثال کی ضرورت نہیں تھی کہ علامہ جیسا آدمی جو ہے وہ بھی قائد کو کس قدر فراغ دلی سے ایمانداری سے اپنے لیڈر جو ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں. یہاں تک کہ وہ جب نہرو نے ایک زمانے میں ان سے آ کے یہ کہا کہ میں تو مسلمانوں کے لیڈر آپ کو سمجھتا ہوں, تو علامہ باقاعدہ خفا ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں, میرے لیڈر بھی قائد ہے محمد علی جناح. تو اتنے بڑے بڑے لوگ, اتنے بڑے بڑے فلسفی سیاستدان قائد کو, جسے کہتے ہیں نا کہ ایک قائد کے جو چاہنے والے تھے ان کی کتنی طویل فہرست ہے, اور وہ خود بہت غیر معمولی آدمی تھے. اس حوالے سے کوئی خاص بات اس محبت کے حوالے سے آپ کو آخر میں یاد آتی ہو, اگین جو آپ کے والد کی یا آپ کو خطوط کے ذریعے آپ تک پہنچی ہو؟ ایک لیٹر میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں, ایک پیراگراف, کہ جب رفیع بھٹ جاتے ہیں امریکہ تو وہ اپنی انشورنس کراتے ہیں اور اس کا نامینیٹ قائد اعظم کو کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اگر اف ہی ڈائز تو قائد اعظم کو اس کی انشورنس مل جائے کہ قائد اعظم مسلمان کے کاز کے اوپر کر سکے. تو یہ لیٹر میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو, if you want. I may mention here that before proceeding to United States, I insured my life for the duration of my absence from India, and in the event of death nominated you to receive the money due from the insurance company and utilize it for the advancement of Muslim interests. But it may amuse you to know that the policy is now dead as I have returned alive. I enclose herewith the policy. قائد ہنسے ہوں گے. ہاں ہنسے ہوں گے. قائد ہنسے ہوں گے. بہت بہت شکریہ. دیکھیے یہ اب یہ 29 سال کے, بلکہ یہ تو اس سے بھی پہلے کی بات ہے نا, 29 میں تو انتقال ہوا نا, 45 کے. یہ 1945 ہاں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تو 27 سال کے ہوں گے شاید آپ. 27 سال. 27 سال کے ایک نوجوان کا جذبہ تھا پاکستان کے لیے اور قائد کے لیے نا, تو اور یہی پورے سب کانٹیننٹ پورے مسلمانوں کا جذبہ تھا. بہت بہت شکریہ بٹ صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ نے وقت نکالا اور قائد کی شخصیت کے جو مختلف پہلو تھے ان پر ہم نے بات کی, اور پھر جو معاشی ویژن تھا اس پر بھی ہم نے بات کی. اور ایک چیز اور دیکھیں, جب آپ جتنا ڈیپ جاتے جاتے ہیں کسی چیز میں بھی پڑھتے ہیں, بار بار پڑھتے ہیں, تو بہت سارے پہلو نکلتے ہیں. ایک اندازہ یہ بھی ہوتا ہے, مجھے جب بھی یہ اتفاق ہوا آپ والے بھی خطوط اور دیگر بھی خطوط پڑھنے کا, کہ ایک چیز تو یہ تھی پیرلل کہ اچھا پاکستان بنے, اور اس کے ساتھ ہی جو ویژن تھا کہ پاکستان کیسا ہوگا اس کے لیے الگ سے ٹیم تیار کر رہے تھے قائد, اور ہر چیز کے لیے کہ معاشی میدان میں کیا ہوگا. یہ پروف ہے, رفیع بھٹ کا پروف ہے کہ وہ ہی واز مور کنسرن جب پاکستان بنے گا تو میں نے جانا کہاں ہے. اور کمپیئر کر رہے ہیں پاکستان انڈیا کے ریسورسز کینیڈا اور امریکہ کے ساتھ, اور جو ویژن ہے وہ اس وقت جو امریکن اکانومی ہے یا جو وہاں سے ویژن لے رہے ہیں, اس سطح تک پہنچنا چاہتا تھا پاکستان, اس سطح تک پہنچانا چاہتے تھے قائد پاکستان کو کہ معاشی طور پہ اتنا مضبوط ہو جیسے امریکہ ہے. رستے میں نظر لگ گئی اور کوئی نظر ہی لگ گئی اس ملک کو. ہاں بٹ صاحب یہ آپ, اور جس طرح سے آپ نے کہا اس نے اور اداس کر دیا. بہرحال بات وہی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں سے اگر محبت کرتے ہیں اور ان کی قربانیوں کو پڑھیں اور ان سے آشنا ہو, تو ہو سکتا ہے کہ ان کی جو قربانیاں ہیں اس کا احساس ہی ہمیں اس جانب لا سکے کہ ہمارا فرض بنتا ہے. بہت پرانے غزل کے شعر تھے, مجھے وہ یاد آ گیا اس پہ. آپ نے جس طرح سے کہا نا, مجھے بہت دکھ ہوا کہ سن کے آپ کے جو لہجہ ہے آپ کا. دکھ والی بات تو ہے. ہاں دکھ والی بات تو ہے. جو یہ ملک اس وقت جس چیز سے گزر رہا ہے تو دکھ والی بات تو ہے. پرانی غزل کے مجھے 2 شعر یاد آ گئے کہ وہ میرا غم گسار تھا ہی نہیں, واہ, وہ میرا غم گسار تھا ہی نہیں, یار سمجھے تھے یار تھا ہی نہیں, ان کو دھرتی کی باغ ڈور ملی, ان کو دھرتی کی باغ ڈور ملی, جن کو اس ماں سے پیار تھا ہی نہیں.